میں آپ کی بے حد عزت کرتی ہوں، اور یہ عزت ہر پل مجھے اپنے اندر پلتی اور بڑھتی محسوس ہوتی ہے۔ کبھی کبھی تو میں خود اپنے اندر ہوتی ان تبدیلیوں کا سوچ کر ہی خوف زدہ ہو جاتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ آپ اپنی روح کے آخری ریشے تک کسی اور کی محبت میں مبتلا ہیں، اور میں اس بات سے ڈرتی ہوں کہ کہیں آپ یا باقی دنیا میرے اندر پلتے اس الوہی جذبے کو کچھ غلط نہ سمجھ لیں، کسی عام رشتے کا نام نہ دیتے۔ وہ سر جھکائے بولتی رہی۔ میں نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ آج پہلی بار اس نے اتنا کھل کر اپنا مدعا بیان کیا تھا۔ کمرے میں مکمل خاموشی طاری تھی، اور باہر کھڑکی سے تیز بارش کی گرتی بوندوں کا شور میری اور اس کی روح کے درمیان رابطے کا کام کر رہا تھا۔ پھر آخر کار میں نے ہی خاموشی توڑ دی۔ آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ میں یا آپ کے ارد گرد بسنے والا کوئی بھی ذی روح کبھی آپ کے کسی بھی جذبے کو غلط ہونے کا الزام دینے کا سوچ بھی سکتا ہے؟ ہم سب آپ کے اندر کے شفاف اور کومل جذبوں کی اتنی ہی قدر کرتے ہیں جس کے وہ حقدار ہیں، اور آپ کی سچائی تو آپ کے اندر چلتی اس جنگ سے اور بھی واضح ہوتی ہے جس کی شدت نے آپ کو یوں بستر پر لا پھینکا ہے۔ یقین جانیے ہم سب کے دلوں میں آپ کی عزت مزید بڑھ گئی ہے۔ بس میری آپ سے اتنی درخواست ہے کہ ایسے ہر جذبے کو اپنی طاقت بنا لیں، اسے اپنے اندر خود پر حاوی ہو کر آپ کو کمزور نہ کرنے دیں۔ حالانکہ میں جانتا ہوں کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ بہت مشکل کام ہے، لیکن آپ جیسی سچی، شفاف اور کومل من کی لڑکی سے میں ہر معجزے کی امید رکھتا ہوں۔ وہ غور سے میری جانب دیکھتی رہی۔ میں نے کہا تھا نا، آپ کو اپنے لفظوں پر خوب اختیار حاصل ہے۔ خوب چن کر یہ خزانہ استعمال کرتے ہیں آپ۔ پھر نہ جانے کیا سوچ کر اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ چلیں آج آپ سے یہ وعدہ بھی رہا کہ میں اپنے اندر کی اس جنگ پر قابو پانے کی کوشش ضرور کروں گی، لیکن آپ خود بھی جانتے ہیں کہ ایسی جنگیں جیتنے کے لیے ہم کمزور انسانوں کے پاس کوئی ہتھیار، کوئی آلہ نہیں ہوتا۔ تبھی عام طور پر ہماری شکست ہوتی ہے اور ان جذبوں کی جیت۔ آپ خود بھی تو ابتدا میں ایک ایسی ہی جنگ ہار چکے ہیں۔ دعا کیجیے گا کہ خدا مجھے بھی آپ جیسا ظرف عطا کرے، میں بھی اتنی ہی ثابت قدم اور چٹان جیسی مضبوط بن سکوں کہ میرے اندر چلتے طوفان میری ظاہری حیت کو بگاڑ نہ سکیں، اور آس پاس کے لوگوں کو اس کی خبر نہ ہو سکے۔ بولیں، دعا کریں گے نا میرے لیے؟ میری ہر دعا میں آپ تا عمر شامل رہیں گی۔ اتنے میں دروازے کی جانب سے آہٹ بلند ہوئی، اور خان صاحب بڑی مالکن کے ساتھ کھنکارتے ہوئے کمرے میں داخل ہو گئے۔ کچھ ہی دیر میں خادمہ نے چائے بھی اسی کمرے میں ٹرالی پر سجا دی۔ میں نے چائے ختم کر کے خان صاحب سے اجازت چاہی۔ بڑی مالکن نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی۔ میں نے لاریب کو خدا حافظ کہا اور خان صاحب کے ساتھ کمرے سے باہر نکل آیا۔ مجھے رخصت کرنے سے پہلے انہیں نہ جانے کیا ہوا کہ انہوں نے زور سے بھینچ کر مجھے اپنے گلے سے لگا لیا، اور ان کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ آج نہ جانے کیوں تم جیسے ایک بیٹے کی کمی بہت شدت سے محسوس ہو رہی ہے۔ میں کچھ بوکھلا سا گیا۔ آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں؟ انہوں نے اپنی نم پلکیں پونچھی۔ ہاں، واقعی آج تم نے ایک بیٹے سے زیادہ بڑھ کر
بیٹے کا حق ادا کیا ہے۔ ایک بیٹی کے باپ کو اس سے زیادہ بھلا اور کیا چاہیے ہوگا؟ میں نے حیرت سے ان کی جانب دیکھا اور پھر وہ چھپا نہیں پائے کہ وہ میری اور لاریب کی ساری گفتگو سن چکے ہیں۔ دراصل باہر کھانا کھلانے سے فارغ ہو کر وہ واپس آئے، تب انہوں نے لاریب کے کمرے کا رخ کیا۔ ٹھیک اسی وقت بڑی مالکن جو چائے کے لیے کمرے سے نکل چکی تھیں، انہیں لاریب کے کمرے کی جانب بڑھتے دیکھ کر روک لیا۔ انہیں حیرت ہوئی کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہیں، لیکن پھر دروازے کے قریب ہونے کی وجہ سے خود ان کے کان بھی ہماری باتوں کی جانب لگ گئے اور پھر ہر بات انہیں سمجھ میں آتی گئی۔ شاید بڑی مالکن اس وقت کمرے سے جان بوجھ کر باہر نکلی تھیں تاکہ ان کی دوست، ان کی سہیلی بنا کسی جھجک کے اپنے دل کی بات مجھ سے کر سکے۔ شاید یہ ان کا مجھ پر حد سے گزرا ہوا مان بھی تھا، اور اسی مان کے آبگینے کا بھرم رکھنا میرا بھی فرض ہو گیا تھا۔ میں نے ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں تسلی دی۔ آپ بے فکر رہیں، لاریب بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ بہت خوش قسمت ہیں خان صاحب کہ آپ کو خدا نے لاریب جیسی بیٹی دی ہے، اور ایسے انمول تحفوں کی حفاظت دینے والا خود کرتا ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ رشتے وہ ہوتے ہیں جو ہم خود اپنی مرضی سے بناتے اور چنتے ہیں، جیسے کہ میرا آپ سے اور بڑی مالکن سے اور لاریب سے رشتہ ہے، جو ہم سب نے خود چنا ہے، اور ہم سب ہی اس رشتے کی بے حد عزت کرتے ہیں، اسے جان سے عزیز جانتے ہیں۔ میں انہیں گلے لگا کر درگاہ کے لیے پلٹ گیا۔ وہ دیر تک وہیں ڈیوڑی میں کھڑے گاڑی کو دور جاتا دیکھتے رہے۔ میرا دل اس وقت شدت سے بس یہی ایک دعا کر رہا تھا کہ اے میرے خدا، اس مجبور باپ کے سامنے میری لاج رہ جائے اور وہ خود اپنی ذات کے سامنے سرخ رو ہو جائیں۔ ان کے اندر کا باپ کبھی کسی کے سامنے شرمندہ نہ ہو۔ قدرت نے دنیا میں جتنے بھی رشتے بنائے ہیں، ان میں سب سے مجبور رشتہ شاید باپ کا ہی بنایا گیا ہے، خاص طور پر اگر یہ رشتہ ایک بیٹی سے شدید محبت کرنے والے ایک وفادار باپ کا ہو، تب اس مجبوری اور بے کسی کی حدیں لامحدود ہوتی ہیں۔ میں جب درگاہ پہنچا تو اصغر صاحب بے چینی سے میرا انتظار کر رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی لپک کر میری جانب بڑھے۔ کہاں رہ گئے تھے؟ بڑی دیر لگا دی۔ میں نے حیرت سے ان کی جانب دیکھا۔ خیریت؟ ہاں، مجھے میرے مقتول کی اطلاع مل گئی ہے۔ اگلی جمعرات کو پچھلی پہاڑی کی طرف سے آتی ہوئی گاؤں کی کچی سڑک پر مجھے اس کا ایک خاص مقام پر انتظار کرنا ہوگا اور اسے وہیں ختم کر کے اپنی آزادی کا پروانہ حاصل کرنا ہوگا۔ اصغر صاحب کی بات سن کر میرا دل جیسے ایک لمحے میں ہی ڈوب سا گیا، لیکن وہ اپنی دھن میں ہی پرجوش سے ساری تفصیلات بتاتے رہے کہ جیسے آج چھلاوے نے انہیں درگاہ کے باہر بلوا کر وہ ساری تفصیلات ان کے حوالے کی تھیں۔ وہ بہت خوش تھے کہ آخر کار ان کی آزادی کا دن بھی آ ہی گیا تھا۔ بس چند دن ہی تو رہ گئے تھے، لیکن تبھی میں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ میں ان کے ہاتھوں سے یہ گناہ کبیرہ سرزد ہونے نہیں دوں گا، چاہے مجھے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے، چاہے میری اپنی ہی جان کیوں نہ چلی جائے، لیکن انہیں اس آخری جرم سے روکنا میری آخری خواہش بنتی جا رہی تھی۔ کاش اس وقت سلطان بابا وہاں ہوتے تو میں خود کو اس قدر تنہا محسوس نہ کرتا۔ اس رات میں نے 2 خط لکھے، پہلا زہرا اور دوسرا عبداللہ کے نام، اور صبح ہوتے ہی دونوں خط نیچے گاؤں کے پوسٹ ماسٹر کو
مزید پیسوں اور اس درخواست اور تاکید کے ساتھ پکڑا آیا کہ اسے کسی بھی طرح شام سے پہلے کسی بڑے اسٹیشن سے فوری ڈاک یا کوریئر کے حوالے کروا دیں، کیونکہ اگلی شام تک ان خطوط کا اپنی منزل تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ پوسٹ ماسٹر نے مجھے اطمینان دلایا کہ وہ اسی وقت صبح 9 بجے والی گاڑی سے یہ دونوں خط شہر بھیج دیں گے، جہاں سے انہیں ان کا کوئی ماتحت یا دوست کوریئر کر دے گا۔ میں نے پوسٹ آفس سے ہی زہرا کے گھر فون کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن 2 دن سے برستی بارش نے ٹیلی فون کی سبھی لائنیں تہس نہس کر رکھی تھیں۔ میں اب صرف یہ دعا ہی کر سکتا تھا کہ میرے دونوں خطوط وقت پر اپنی منزل تک پہنچ جائیں۔ اس دن بھی بارش نے رکنے کا نام نہیں لیا اور شام تک بادل اپنا رونا روتے رہے۔ عصر کے بعد کرم دین اور بشیرہ آئے۔ بڑی مالکن نے ان کے ہاتھ خاص اپنے ہاتھ کی بنی ہوئی ماش کی دال کی مٹھائی اور چنے کی دال کا حلوہ ناریل کی کاشوں میں بھر کر میرے پاس بھیجا تھا۔ اصغر صاحب اپنی مسکراتی اور معنی خیز نظروں سے میری جانب دیکھتے رہے۔ میں نے نظر بچا کر کرم دین کا ہاتھ پکڑا اور اسے ذرا دور لے جا کر اسے اس کی چھوٹی مالکن کی طبیعت کے بارے میں پوچھا۔ کرم دین فوراً ہی اداس ہو گیا۔ ان کی حالت کچھ ٹھیک نہیں ہے جی، شام تک طبیعت کچھ سنبھلی تھی، پھر رات کو دوبارہ بخار چڑھ گیا۔ آپ دعا کریں جی کہ وہ جلد بھلی چنگی ہو جائیں۔ ہم سب تو ان کی ہنسی اور ان کی ڈانٹ پر ہی زندہ ہیں۔ میں نے کرم دین کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی۔ فکر مت کرو، جو لڑکی اتنے بہت سے لوگوں کی زندگی کا باعث ہو اسے کچھ نہیں ہو سکتا۔ بشیرہ اور کرم دین زیادہ دیر ٹھہرے نہیں اور چل دیے۔ ان کے جانے کے بعد اصغر صاحب نے شرارتی نظروں سے میری جانب دیکھا۔ کیا بات ہے میاں، بڑی آؤ بھگت ہو رہی ہے، خوش نصیب ہو۔ میں بھی ان کی اس شرارت پر مسکرا پڑا۔ ویسے بھی انہیں جب سے اپنی آزادی کی خبر ملی تھی تب سے وہ بہت خوش رہنے لگے تھے، سارا دن کچھ نہ کچھ گنگناتے رہتے تھے۔ انہوں نے غور سے میری جانب دیکھا۔ کیسی ہے وہ؟ گویا انہیں خبر ہو گئی تھی کہ کرم دین سے کیا بات کر رہا تھا۔ وہ ٹھیک نہیں ہے، ایک منت مانگی ہے، میں نے بھی آپ کی طرح۔ دعا کریں کہ اس کے لیے مانگی گئی میری وہ منت بھی قبول ہو جائے۔ اور پھر خط بھیجنے کے تیسرے دن یعنی بدھ کی سپہر میری منت قبول ہو ہی گئی۔ اس روز آسمان صبح سے صاف ہو چکا تھا اور چمکتی دھوپ میں ہر دھلا منظر جگمگا رہا تھا۔ اسی خیرہ کرتی دھوپ کی نرم کرنوں کے درمیان درگاہ کے احاطے میں میری قسمت کا سورج تب جگمگایا جب میں تھک کر مایوس ہونے کو تھا۔ اصغر صاحب بھی درگاہ کے صحن میں انگوروں کی بیل کی جانب چگتے پرندوں کو دانہ ڈال رہے تھے۔ پہلے انہی کی نظر درگاہ کے دروازے کی جانب اٹھی اور پھر میں نے ان کی حیران نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو خود بھی سب کچھ بھول کر وہیں کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ ہاں، وہ وہی تھی، اپنی اسی آب و تاب کے ساتھ، اسی شاہانہ جلال کے ساتھ، اسی کالے نقاب میں، اسی طرح پانیوں پر تیرتی راج ہنسنی کی طرح چل کر آتے ہوئے۔ ہاں، وہ زہرا ہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک اور ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ میں نے خط لکھ کر اسے بلا تو لیا تھا اور مجھے یقین بھی تھا کہ وہ میری پکار پر وہاں ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر کے پہنچے گی بھی ضرور، لیکن اس کے باوجود بھی میں اسے یوں اپنے سامنے پا کر اس طرح گمسم کھڑا تھا جیسے اب بھی وہ کوئی خواب ہی ہو، میرا سب سے حسین خواب۔ وہ میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی
ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے ہی تو بلایا تھا۔ ہاں، لیکن آپ یہاں تک پہنچ بھی گئی ہیں، مجھے اس کا یقین تو ہو جانے دیں۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں شرارت کی لہر تیر گئی۔ آپ کہیں اور ہم نہ آئیں، ایسے تو حالات نہیں۔ پھر اچانک ہی جیسے مجھے ہوش سا آ گیا۔ لیکن آپ یہاں تک اکیلے؟ میرا مطلب ہے نہیں، میں اکیلی بھلا یہاں تک کیسے پہنچتی؟ امی اور ڈرائیور نیچے گاڑی میں ہیں۔ امی کے گھٹنے اتنی چڑھائی کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ میں جلدی سے اصغر صاحب سے اجازت لینے کے بعد ان کی جانب بڑھا۔ وہ پہلے ہی سے حیران کھڑے تھے۔ یہ پری کون ہے عبداللہ میاں؟ یہی ہے میری منت، میری دعا۔ اس کو مانگا تھا میں نے خدا سے، لاریب کا درد کم کرنے کے لیے۔ زہرا کی ماں نیچے میرا انتظار کر رہی ہے۔ میں انہیں حویلی چھوڑ کر جلد واپس آ جاؤں گا۔ وہ یوں ہی حیرت زدہ کھڑے رہ گئے۔ میں زہرا کو لیے نیچے پہنچا تو اس کی امی میرا انتظار کر رہی تھی۔ جانے اس لمحے ان پر اتنا پیار کیوں آ گیا کہ میں سلام کرتے ہی ان کے گلے لگ گیا۔ وہ بھی بالکل میری امی جیسی ہی تو تھی، اپنی اولاد کے لیے ہر وقت ہر مشکل میں ساتھ دینے کے لیے تیار، ہر خوشی ہر غم میں اس کے ساتھ اور شریک سفر۔ آج بھی وہ میری ایک پکار پر زہرا کے ساتھ یہاں اتنی دور آ پہنچی تھی۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے ہلکے سے میرا سر تھپ تھپا کر مجھے خاموش کروا دیا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ اس بار باقاعدہ زہرا کے ابا سے اجازت لے کر اسے یہاں تک لائے ہیں۔ وہ خود بھی مجھ سے ملنے کے لیے یہاں آنا چاہتے تھے، لیکن ڈاکٹر نے ان کی بیماری کی وجہ سے انہیں کار کے اتنے لمبے سفر سے منع کر رکھا تھا۔ البتہ انہوں نے اپنی دعاؤں کے ساتھ اپنے خصوصی محافظ اور ڈرائیور کے ساتھ زہرا اور امی کو بھجوایا تھا۔ میں جب زہرا کی گاڑی میں حویلی پہنچا تو خان صاحب اور بڑی مالکن اتنی دور سے آئے خاص مہمانوں کو اپنے درمیان پا کر نہال ہی تو ہو گئے۔ وہ سب غائبانہ طور پر زہرا کو پہلے ہی سے جانتے تھے اور اسے یوں اچانک اپنے درمیان پا کر ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں نے خط لکھ کر زہرا کو لاریب کے بارے میں سبھی کچھ بتا دیا تھا، اور یہ بھی کہ اس معصوم لڑکی کی مسیحائی کے لیے مجھے اس کی شدید ضرورت ہے۔ میری اپنی ایک غرض بھی اس درخواست میں پنہاں تھی۔ میں جمعرات سے پہلے ایک بار زہرا سے ملنا چاہتا تھا، کیونکہ جمعرات کے دن میں نے اصغر کو اس بھیانک جرم سے روکنے کے لیے خود اس شکار گاہ میں پہنچنے کا فیصلہ کر لیا تھا جہاں انہیں اپنا آخری جرم سر انجام دینا تھا۔ میں نے اس متوقع مقتول کی جگہ خود لینے کا ارادہ کیا تھا۔ میری یہی کوشش تھی کہ میں کسی بھی طرح ان کو اس آخری گناہ سے روک سکوں، لیکن میں جانتا تھا کہ بات صرف اصغر صاحب کی نہیں ہے۔ میرا واسطہ وہاں اس انجانی مخلوق سے بھی پڑ سکتا تھا، اور ضروری نہیں تھا کہ میں زندہ وہاں سے واپس آ پاتا۔ لیکن یہ جوا تو مجھے کھیلنا ہی تھا، اور اس آخری بازی سے پہلے میں اپنی زندگی کے سرمایہ سے آخری بار مل لینا چاہتا تھا۔ مما اور پاپا کو میں نے اس لیے خبر نہیں کی تھی کہ میں آخری لمحوں میں کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ البتہ زہرا کو میں نے اصغر صاحب یا چھلاوے کی اس داستان کے بارے میں فی الحال کچھ نہیں بتایا تھا۔ اسے بس لاریب کی بیماری کا ہی پتہ تھا، اور یہ کہ میں نے اسے محبت کے گھاؤ کے آخری مرہم کے طور پر جبل پر بلوایا ہے۔ ساری عورتیں ذرا سی دیر میں ہی آپس میں یوں گھل مل چکی تھیں جیسے وہ برسوں سے ایک دوسرے کو جانتی ہوں۔ اندر زنانے کی جانب سے ان سب کے ہنسنے اور بولنے کی آوازیں یہاں مردانے میں مجھ اور خان صاحب تک بھی آ رہی تھیں۔ خان صاحب کو بھی شاید کچھ سمجھ آ رہا تھا کہ
میں نے زہرا کو وہاں کیوں بلوایا ہے؟ انہوں نے میرا ہاتھ تھام دیا۔ عبداللہ میاں، اور کتنے احسان کرو گے مجھ پر؟ اس دن تم نے مجھ سے کہا تھا نا کہ میں بہت خوش نصیب ہوں کہ لاریب جیسا ہیرا میرے پاس ہے۔ تو آج میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس روئے زمیں پر تم سے زیادہ خوش نصیب اور کوئی نہیں، جس کے پاس بیک وقت اتنے انمول رشتے موجود ہیں، اور ان میں زہرا جیسا نگینہ بھی شامل ہے۔ میں نے درگاہ واپسی سے پہلے زہرا کو کچھ دیر کے لیے اندرونی ڈیوڑی میں بلوایا تھا، تاکہ اسے یہ بتا سکوں کہ شاید میں شام کو حویلی نہ آ سکوں، کیونکہ مجھے درگاہ کے چند ضروری کام نپٹانے ہیں۔ وہ کچھ ہی دیر میں وہاں آ گئی۔ وہ ابھی تک شرارت کے موڈ میں تھی۔ کیوں بھائی ساحر صاحب، اور کہاں کہاں اپنا سحر بکھیرا ہے آپ نے؟ میں تو یہ سمجھتی تھی کہ آپ سلطان بابا کا ہاتھ بٹاتے ہوں گے، لیکن یہاں تو ماجرا ہی کچھ اور ہے۔ میں مسکرا دیا۔ یہ میرا سحر نہیں، بس آپ سے ہوئی ایک ملاقات کا اثر ہے۔ میں نے جلدی جلدی اسے ساری بات سمجھا دی۔ زہرا غور سے میری بات سنتی رہی۔ آپ بے فکر رہیں، میں اپنی پوری کوشش کروں گی کہ آپ کے مجھ پر کیے گئے اعتماد کا بھرم رکھ سکوں۔ میں مسکرا کر جانے کے لیے پلٹا تو اس نے مجھے پیچھے سے آواز دی، ساحر۔ میں نے رک کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ بھیگی پلکیں لیے کھڑی تھی۔ مجھے آپ پر فخر ہے، آپ میرا مان ہیں۔ میں کچھ بھی تو نہیں بول پایا، بس اگلے ہی لمحے خود میری آنکھیں بھیگ چکی تھیں۔ مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ کب دو آنسو میری آنکھوں سے نکلے اور پھسل کر میرے گالوں تک آ پہنچے۔ پل بھر میں ہی اس دلبر نے میرے 7 جنموں کی ریاضت، میری ساری مشقت، ساری محنت کا معاوضہ اپنے پنکھڑی لبوں سے 2 لفظ بول کر ادا کر دیا تھا۔ کیا اس حقیر زندگی کو کسی دیوی کے چرنوں کی بھینٹ چڑھ جانے کے لیے اس سے بہتر کوئی اور پل ہو سکتا تھا؟ کیا اس لمحے کے بعد بھی جینے کی کوئی اور وجہ باقی رہ جاتی تھی؟ ہم دونوں بھی کتنے عجیب تھے۔ زمانے میں بچھڑنے والے ایک دوسرے کو رو کر وداع کرتے ہیں، جبکہ ہم دونوں کی آنکھوں میں اس لیے آنسو تھے کہ ہم ایک دوسرے کو رفتہ رفتہ پا رہے تھے۔ میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ مزید ایک پل بھی وہاں رک نہیں پائے، اور جلدی سے اپنی پلکوں کی شبنم اپنی ہتھیلیوں میں سمیٹتی ہوئی وہاں سے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ میں درگاہ پہنچا تو اصغر صاحب کو وہاں موجود نہ پا کر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ کہیں ان کا منصوبہ بدل تو نہیں گیا؟ انہوں نے جمعرات کا بتایا تھا مجھے، پر کہیں انہوں نے ایک دن پہلے ہی اپنا جرم سر انجام دینے کا فیصلہ تو نہیں کر لیا؟ خدا نے زہرا کو یہاں تک پہنچا کر میری ایک دعا تو پوری کر دی تھی، لیکن دوسری دعا؟ میرا دوسرا خط میں نے عبداللہ کے نام لکھا تھا کہ کسی بھی طرح سلطان بابا کو جمعرات سے پہلے جبل پور والی درگاہ پہنچانے کا پیغام دے۔ پتہ نہیں اس خط کا کیا بنا۔ میں کچھ دیر وہیں درگاہ میں اصغر صاحب کا انتظار کرتا رہا، لیکن پھر بے چین ہو کر درگاہ سے باہر نکل آیا۔ مجھے اصغر صاحب نے پچھلے پہاڑ کی اس پگ ڈنڈی کا بتایا تھا، جہاں بنی ہوئی ایک ٹوٹی پھوٹی متروکہ سی ایک عمارت کے کھنڈر اب بھی موجود تھے، جو شاید کسی زمانے میں کوئی مسافر خانہ یا سستانی کے لیے کوئی قیام گاہ رہی ہوگی۔ اصغر صاحب نے اسی کھنڈر میں وہ خون کرنا تھا۔ میں بے قراری میں اس مسافر خانے کے کھنڈر کی جانب ہی چل پڑا، حالانکہ میں جانتا تھا کہ وہ کھنڈر یہاں سے تقریباً 3 گھنٹے کی مسافت پر ہے، اور شام کا اندھیرا اتنی تیزی سے پھیل رہا تھا
کہ رات ہونے سے پہلے میرا وہاں پہنچنا ناممکن تھا، لیکن میرے اندر کی بے قراری میرے قدم بڑھائے جا رہے تھے۔ پھر اچانک 2 کوس کے فاصلے پر پہنچتے ہی ایک موڑ پر مجھے اصغر صاحب کا دور گھاٹی میں ایک ہیولہ سا دکھائی دیا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے درگاہ کی جانب بھی چلے آ رہے تھے۔ میں نے شکر ادا کر کے سکون کی ایک لمبی سی سانس لی، لیکن پل بھر میں ہی میری وہی سانس میرے حلق میں اٹک گئی۔ اصغر صاحب کے ہاتھ میں ایک بڑا سا چاقو تھا، جسے وہ آس پاس کی چٹانوں پر تیز کرنے کے انداز میں رگڑتے چلے آ رہے تھے۔ تو کیا انہوں نے خون کر دیا تھا؟